حضرت بشر عافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا. بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا. ہمارا اپنا اپنا ذہن ہے نا, ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا. کہتے ہیں کہ وہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا, حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا. کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا, باقی نماز گھر جا. تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے. کہتے ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی, جو کہ اسلام میں منع ہے. کہتے حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے, فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے. فرماتے ہیں میں پیچھے ہو گیا. میں نے کہا میں نے سنتیں چھوڑنی ہے پر اس کا پتہ کرنا ہے, سنت نفل بعد میں پڑھوں. کہتے حضرت بشر عافی جلدی سے نا کہ کباب والی دکان پہ گئے, وہاں سے کباب خریدے. اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو, اس عمر میں بھی کباب کھائے گا. اوئے ہوئے, مولوی کو روٹی نے ستایا تھا اس لیے سنت اور نفل چھوڑ آیا. کہتے تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے. میں نے کہا دیکھو یار, دیکھو اس کے ذائقے, گرم نان کھائے گا. اور سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے. کہتے حضرت وہ نان اور کباب لے کے نا جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا اس آدمی کا عجیب ذہن ہے, یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موت کرے گا, کھائے پیے گا, اور سنت نفل چھوڑ دی, اللہ ہزاروں مرید ہے. کہتے حضرت جنگل میں داخل ہوئے, تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی. کچی آبادی, ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ, پار سے کنڈی لگی. بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھول لی, اندر گئے. ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے. کہتے حضرت بشر عافی نے اپنی پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا, رال ٹپک رہی تھی. کہتے پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا, پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا, پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا, جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے, ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں, ناراض نہ ہونا مجھے دیر ہو جاتی ہے. کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے. 14 سال, یہ 1 صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں. 14 سال سے تو روز آتا ہے. میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا, تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر عافی نے بابے کے یہاں سے پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر, آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے. فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے, لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں, دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے. فرمایا ان میں سے کوئی بات بھی نہیں, میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے. سوچ ہی صاف نہیں, نظریہ ہی ٹھیک نہیں, فکر ہی ٹھیک نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا جب صحابہ کرام آئے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ, تو آپ نے سن رکھا ہے کہ انصار مدینہ نے اپنی جائیدادیں بھی تقسیم کر کے آدھی آدھی مہاجرین کو دے دی تھی. تو ان میں ایک حضرت ام ایمن بھی تھی, نبی کریم کی رضائی والدہ ہیں. یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے والد گرامی, ان کی آزاد کردہ لونڈی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی خدمت کی انہوں نے. ان کو بھی ایک باغ ملا ہوا تھا. جب وہ خیبر کے علاقے فتح ہو گئے, یہودیوں سے بہت سارے علاقے لے لیے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس طرح کرو کہ یہ جو تم نے جائیدادیں لی ہوئی ہیں نا انصار سے, یہ واپس کر دو اور تمہیں اس میں سے دے دیتے ہیں. حضور علیہ السلام نے انصار مدینہ سے بھی کہا کہ میں ان کو یہ جائیدادیں دے کے اور تمہاری واپس کرانے لگا ہوں. تو انصار نے تو وہاں بھی بڑا انوکھا جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہماری والے بھی رہنے دے اور وہ والے بھی ان کو دے دے. وَيُقْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, یہ بھی ان کو ان کے پاس رہنے دے. محبوب نے فرمایا نہیں, میرا فیصلہ یہی ہے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک باغ آیا ہوا تھا, تو محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماں جی آپ کو کوئی اور باغ دے دیتے ہیں, یہ والا باغ واپس کر دیں. سیدھی سادی بی بی تھی, ناز تھا کہ میں نے حضور کی خدمت کی ہے بچپن میں, ناز تھا. کہنے لگی میں تو نہیں واپس کرتی, یہ ناز ہے.
ورنہ حضور کو کوئی انکار کر سکتا؟ میں تو نہیں واپس کرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی اماں جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حضور فرمانے لگے عائشہ آپ خاموش ہو جائے، یہ بڑھاپا ہے، اس کے احساسات ہیں، اس کے جذبات ہیں۔ آپ یقین کریں کئی دفعہ بوڑھے بیچارے نا درد سے بات نہیں بتاتے کسی، وہ کہتے ہیں کیا کریں، کپڑا اٹھائیں تاکہ پیٹ ننگا ہو جائے، کیسے بات کریں؟ نبی کریم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اماں جی کے قریب گئے، کہا اماں جی میرے ساتھ چلو ایک دفعہ باغ دیکھ تو لو۔ حضور ساتھ لے کے گئے، ایک باغ دکھایا تو کہنے لگی نہیں نہیں میں نے نہیں لینا، یہ مجھے میرے والا ٹھیک۔ حضور نے پھر دوسرا دکھایا، کہنے لگے یہ بھی نہیں مجھے پسند۔ محبوب نے تیسرا دکھایا تو کہنے لگی یہ تو میرے والے باغ سے بھی پیارا ہے، یہ میں لے لوں گی۔ جب وہ مسکرائیں تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فرمایا الحمدللہ اس کا دل نا راضی ہو گیا ہے۔ حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ صاحب گزر رہے تھے تو ایک بچہ نا، ہمارے دیہاتوں کے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا اپنا سٹائل ہوتا ہے اور وہ بڑے مست لوگ ہوتے ہیں، اصل مزہ وہی بچے اٹھاتے ہیں جو دیہاتوں کے، وہ جو زندگی گزارتے ہیں بڑی شاندار ہوتی۔ میں آپ کو تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، میں نے دیہات بھی کھول کے دیکھے اور شہر بھی سارے دیکھے، الا ماشاء اللہ ڈھیر سارے شہر میں نے دیکھے، اور میں نے اس میں دیکھا ہے کہ زیادہ سکھی یہی بچے رہتے ہیں جو مٹی میں بھی کبھی کبھی دوڑتے ہیں، جو سن لیتے ہیں تھوڑی بہت۔ آپ یقین کریں کہ سارے گاؤں کے بوڑھے ہی دادا ہوتے تھے اور سارے ہی چاچے ہوتے تھے اور سارے ہی، اب تو رٹا بن گیا، اب تو مسئلہ خراب ہو گیا، عجیب سی الجھن لوگوں نے پیدا کر دی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو ایک بچہ بیری کو روڑے مار رہا تھا، تو روڑے سارے جمع کر لیے اور مارتا جا رہا ہے مارتا جا رہا ہے، اور یہ بچے گاؤں کے جب یہ فائرنگ کرتے ہیں نا بیری پہ تو یہ روڑے پہلے جمع کر لیتے تاکہ پھر بے دریغ بغیر رکنے کے اپنا کام کرتے رہیں۔ تو مار رہا تھا تو حضرت شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی گزرے، مریدین ساتھ تھے، تو ایک دو روڑا نا حضرت کو بھی لگ گیا، تو فرمانے لگا پتر ذرا خیال کرنا میں بوڑھا آدمی ہوں، اس عمر میں تو زخم بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس نے بچے نے پلٹ کے دیکھا تو وہ تو جانتا تھا نا کہ چائے سے کیتلی زیادہ گرم ہوتی ہے، مرید ماریں گے، اس نے دوڑ لگا دی، بھاگا اور سر پٹ دوڑا، اور جب وہ تیزی کے ساتھ دوڑا نا، تیزی کے ساتھ، اللہ اکبر، تو خواجہ صاحب نے بھی مریدوں سے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ، پکڑ کے لائے تو خواجہ صاحب فرمانے لگے دوڑ تو کیوں؟ کہنے لگا جی دو عرفی بات ہے، آپ ماریں گے، آپ کے مرید ماریں گے، روڑا جو لگ گیا۔ کیا انداز ہے بزرگوں کا، پیار بانٹنے کا، یہ چیزیں انسان کو بڑا میٹھا رکھتی۔ آپ یقین کریں پروٹوکول سے نکل آئیں آپ سوکھے ہو جائیں، آسان زندگی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے ویسے تو کر کیا رہا تھا؟ کہنے لگا میں روڑے مار رہا تھا بیری کو، تو فرمایا بیری تجھے جواب میں کیا دیتی ہے؟ کہنے لگا جی وہ تو پھل دیتی ہے، تو آپ فرمانے لگے تو شمس العارفین کو بیری سے بھی کیا گزرا سمجھتا ہے؟ آپ اتر میرے سینے سے لگ، اور جو پھل میں تجھے دوں گا نا پہلے کبھی نہ کسی نے دیا ہوگا۔ تھوڑا لیول تو نہیں، دیکھیں نا ہمارے بچے بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں میرے گاؤں کے لوگ جاہل ہیں جی سارے، تو میں کہتا ہوں جاہل کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا تو آسان کام ہے، یہ تو آسان کام ہے، پر جاہل کو پکڑ کے عالم بنا دینا یہ مدینے والے رسول کا طریقہ ہے۔ وہ جہاز میں جو لوگ زیادہ ٹریول کرتے ہیں وہ اس بات کو ذرا آسانی سے سمجھیں گے، یہ جو ہمارے دیہاتوں سے لوگ جاتے ہیں نا عمرہ کرنے، اکثر غریب لوگ ہوتے ہیں، کئی تو بیچارے کمیٹیاں ڈال کے جاتے ہیں، تو وہ جب چڑھتے ہیں نا جہاز پہ تو بچہ پڑھا لکھا بیٹھا ہو تو بابا جی کو نہیں پتا ہوتا تو وہ سیٹ نمبر کیسے دیکھنا ہے، تو بیٹھ جاتے ہیں جہاں جگہ ملے، سمجھتے ہیں بس ہی ہیں، تو بچے تنقید کر رہے ہیں جی ساڈے پنڈ دے بندے نہیں سیانے ہو سکتے، دیکھو انہوں نے بس ہی سمجھا ہوا ہے، اور ہنستے ہیں پھبتی ہیں کستے ہیں مذاق اڑاتے۔ تو میں کہتا ہوں یار تو اگر پڑھا لکھا ہوتا نا تو تم دروازے پہ جا کے بابا جی کا ہاتھ تھامتا، پھر تو سیٹ نمبر دے کے انہیں بٹھاتا، ہاتھوں تے سیٹ بیلٹ باندھتا، پھر پانی کی بوتل دیتا، اور پھر کہتا حضور بزرگوں میں فلانی جگہ بیٹھا ہوں، میری ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی آواز دے لینا۔ وہ ایک کنجوس آدمی تھا نا، ایک کنجوس بادشاہ تھا، کسی کو کچھ دیتا نہیں تھا، تو شور ہو گیا سارے علاقے میں یار
سارے بادشاہ انعام دیتے ہیں، ہمارا بادشاہ کچھ نہیں دیتا. تو وہ کنجوس تھا. اب اس نے شرط ہی تگڑی رکھ دی، کہنے لگا میں انعام تو دوں پر قابل بندہ ہی کوئی نہیں ملتا. میں کہا جناب کس قسم کا قابل چاہیے؟ کہنے لگا جی میرے سوال کا کوئی جواب دے گا تو اسے انعام دوں گا. کہا آپ کا سوال کیا؟ کہنے لگا بتاؤ میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ جو بتائے گا اسے انعام دوں گا. تو ایک بندہ رند تھا، تنگ بڑا تھا اس سے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، مرنا تو ہے ہی، لیکن اس بادشاہ کو نہ بات سنا کے مرنا ہے. کنجوس تھا اور زمانہ جانتا تھا کنجوس ہے. کہا جی میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگا جناب آپ سخی بڑے ہیں، دے دے کے بال گھس گئے آپ کے. اب عظیم آدمی ہے، بڑی سخاوت کی آپ نے. تو بادشاہ کو غصہ آیا، چونکہ چور کی داڑھی میں تنکا، وہ پتہ چل گیا کہ اس نے جو طنز کیا میرے اوپر. غصے میں کہنے لگا اچھا جی میری میں دے دے کے نہیں ہے تو تیرے ہاتھ کی ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگے جناب نے دیا بڑا ہے اور میں نے لیا بڑا ہے، حالانکہ 1 روپیہ نہیں دیا کبھی اس کو. وہ بادشاہ اور غصے میں آ گیا کہ یار یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس نے کہا اچھا جناب تو یہ جو سارے بیٹھے ان کی ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگا بادشاہ آپ دیتے رہے میں لیتا رہا، یہ ہاتھ ملتے رہ گئے بیچارے، کہ اس لیے نہیں ہے. بادشاہ مجبور ہو گیا، کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑا. بعض لوگ اللہ دے رہا ہے، بندے لے رہے ہیں، آپ بلا وجہ ہاتھ مار رہے ہیں. آپ دل بڑا کریں، سینہ بڑا کریں. تو صرف اپنے گھر کی سوچ رہا ہے؟ قوم کے بارے میں سوچ، ملت کے بارے میں سوچ. تو دیکھ تو اپنے کردار کے ساتھ امت کا کیا فائدہ کر سکتا ہے. اپنی ذات کے خول سے اٹھ کر سوچنا شروع کریں. اگر اپنی ذات کے خول سے اٹھ کر نہیں نہ سوچیں گے. میں آپ سے ابھی پوچھوں نا امام بخاری کے بیٹے کا نام بتائیں تو آپ نہیں بتا سکتے. میں بھی آپ سے پوچھوں نا امام بخاری کے والد کا نام بتائیں تو شاید سارے لوگ نہ بتا سکیں. میں ابھی پوچھوں نا کہاں پیدا ہوئے تھے تو آپ نہیں بتا سکتے. لیکن اگر میں کہوں امام بخاری کی کتاب کا نام بتاؤ تو آپ سارے کہیں گے بخاری شریف انہی کی کتاب ہے. تو سمجھ لو جو لوگ صرف اپنے لیے جیتے ہیں، فقط اولادوں کے لیے جیتے ہیں، ان کے نام نہیں بچتے الا ماشاءاللہ. لیکن جو ملت کو کچھ دے جاتے ہیں ان کا نام قیامت تک باقی رہتا ہے. ہم یہ بتائیں ہم نے ملت کے لیے کیا کیا، قوم کے لیے کیا کیا. میرا شروع میں خیال تھا کہ میں کچھ کروں گا. میرا ایک دفعہ ذہن بنا یتیم خانہ بناتے. میں نے بعض بچوں کی ذہن سازی دیکھی کہ وہ تو عادت ہو گئی لے کے کھانے کی تو مزاج بن گیا. کچھ اور سمت میں نے نکلنا چاہا تو سمجھا یہ کام بھی ٹھیک نہیں. آخر کون سی خدمت ہو سکتی ہے؟ اگرچہ بعض چیزوں میں مجھے تحفظات بھی تھے، ذہنی طور پر پوری طور پر میں تیار نہیں تھا، لیکن بالآخر میں یہ سمجھا کہ کسی غریب کا بچہ ہو، امیر کا بچہ ہو، جب مدرسے میں آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہوں. یہاں 550 کے لگ بھگ بچے اور بچیوں کی تعداد ہے اس ادارے میں. آپ حیران ہوں گے کہ ابھی یہ مکمل نہیں ہوا، ابھی تکمیل نہیں ہوئی. یعنی جس دن ہم نے پہلا لینٹر ڈال لیا تھا اسی دن طالب علم. اور میں کئی دفعہ چھپ جاتا ہوں جب لوگ بچوں کو لے کے آتے ہیں داخلہ کرانے، میں چھپ جاتا ہوں، سائیڈ پہ ہو جاتا ہوں. زور دیتے ہیں رکھے مدرسے میں، جگہ ہی کوئی نہیں، سونے کے لیے جگہ کوئی نہیں، بچوں کی گنجائش نہیں، کیسے رکھیں بچے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ ہمارے چند ایک ساتھی، اور ہم نے زیادہ مجبور بھی نہیں کیے کبھی لوگوں کو، چند ایک ساتھی ملے ہیں. آج آپ نے 51 بچے، یار کبھی غور کیا آپ نے 51 بچے قرآن مجید حفظ کر گئے. ذرا ہمیں جگہ ملی ہے، صرف گنجائش ملی ہے کام کرنے کی. 51 بچے. آپ اس بچے کو کتنا کو ذہین سمجھیا جو 10 مہینے میں قرآن مجید یاد کر جائے. اس کا ذہن اور میرا سرمایہ اگر مل کے ایک بہترین عالم اور ایک زبردست حافظ تیار ہو جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟
لیکن ہماری طبیعت نہیں، مزاج نہیں. میرا نالائق اگر نہیں پڑتا تو میں کسی لائق پر بھی خرچ کرنے کو تیار. بڑی سوچیں پیدا کریں، بڑی. جب تک سوچیں بڑی نہیں نہ ہوتی. میں کبھی کبھی بات کر دیا کرتا ہوں. ایک جگہ پہ میں حاضر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی یہ ہمارے خاندانی ملازم ہے. میں نے کہا اچھا جی. اب انہوں نے اور بات آگے پھیلا دی، کہنے لگے ان کے دادا ابو بھی یہاں خدمت کرتے تھے، تو ان کے والد بھی کرتے تھے اور یہ بھی کرتے ہیں. تو کچھ بندوں کو آپ وہاں کریں تو وہ پھر جیسے بعض نعت خانوں کو تھوڑی داد دے دیں تو پھر نعت لمبی ہو جاتی ہے. تھوڑا سا آپ کہہ دینا ماشاء اللہ تو پھر وہ کہتے ہیں اب اس کے ساتھ نا، وہ پھر لمبا ہو جاتا ہے کام. تو میں چپ تھا، وہ کہے جا رہے ہیں دادا بھی اور باقی بھی جی بتیجے بانجے بھی ادھر ہی سارے ڈیوٹی کرتے ہیں. تو اب زیادہ ہی کوئی بندہ بات کرے تو کئی دفعہ پھر رپلائی بھی کرنا پڑتا ہے. میں نے انہیں کہا کہ 3 نسلیں آپ کی خادم ہیں، ان کو کچھ بننے نہیں دینا، آپ نے ملازم ہی رکھنا ہے. خدا کے بندے 3 نسلوں میں سے ایک کو تو آپ اتنا کامیاب کر دیتے کہ وہ بیچارہ کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا. نسل در نسل غلامی پسند کرتے ہیں آپ. میرے رسول پاک کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو غلام آیا حضور نے امام بنا دیا، اور آپ نے کسی ایک پر بھی ایسا خرچ نہیں کیا کہ وہ مضبوط ہو جاتا، طاقتور ہو جاتا. ایک تیسرا کام کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ یک طرفہ خیر خائی. دین کا اصول یہ ہے کہ نیکیاں تجارت نہیں ہوتی، 2 طرفہ نہیں کہ وہ کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا. نیکی یک طرفہ کریں. نیکی کر کے سامنے والے کی خیر یہ تھی وہ بھی جواب میں نیکی کرتا، لیکن آپ نے نیکی کو تجارت نہیں بنانا کہ وہ بھی کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا. آپ کر دیں، وہ کرے چاہے نہ کرے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمزور رائے والے نہ بن جانا کہ تم کہو لوگ ہم سے حسن سلوک کریں گے تو پھر ہم بھی حسن سلوک کریں گے، اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے. یہ نہ کرنا. یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا اگر لوگ حسن سلوک کریں پھر بھی حسن سلوک کرنا، اور اگر کوئی زیادتی کرے پھر بھی حسن سلوک کرنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو کمزور رائے ہے کہ کوئی اچھا کرے گا تو اچھے ہو جائیں گے. پھر آپ کی فقیری کیا ہوئی؟ پھر آپ کے اندر انقلاب کیا ہے؟ یک طرفہ خیر خائی کرنی ہے، سامنے والے سے مطالبہ نہیں کرنا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے دوڑے گا میں اس سے جوڑوں گا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو محروم کرے گا اسے دیا جائے گا، اور جو ظلم کرے گا اسے معاف کر دیا جائے گا. اپنی طبیعت میں یک طرفہ خیر خائی کا مزاج پیدا کریں. چوتھی بات، 4 باتیں وہ کی تھیں جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی، اور 4 باتیں وہ جو آگے بڑھنے کے لیے کام آئیں گی وہ عرض کر رہا ہوں. ایک چوتھی بات ہے، کبھی زندگی میں کوئی منصب مل جائے نا، منصب، تو اس منصب کو اپنی زندگی میں بگاڑ کا سبب نہیں کرنا. یہ جو ہمارے استاد ہوتے ہیں نا، الف با تا سا پڑھانے والے، اور شروع میں اسکول میں پرائمری پڑھانے والے، آپ پی ایچ ڈی بھی کر جائیں نا، استاد میٹرک ہے، آپ پی ایچ ڈی بھی کر جائیں تو استاد نے پھر بھی استاد ہی رہنا ہے. ہمیں نہ ذرا کوئی منصب ملتا ہے نا، ذرا، یعنی جو کل کو تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا حکومت کچھ نہیں کر رہی، جب انہیں حکومت ملتی ہے نا پھر ان کو پتہ ہوتا ہے اوہو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، خزانہ ہی خالی ہے، حالات ہی خراب ہے، پچھلوں نے کچھ نہیں کیا. بھئی آپ کو منصب ملا، آپ بدل گئے. آپ تو کہہ رہے تھے یہ پیچھے ہٹیں، یہ نکمے، ہم آئیں گے تو کمال ہو جائے گا. اب کمال کر کے دکھائیں. اب نکموں کا رونا کیوں روتے؟ منصب لوگوں کو ملتا ہے تو لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو پھر ان کو غریب بندے کو نہیں نظر آتا. جس کے پاس گاڑی ہو وہ کبھی نہیں کہے گا آپ سے کہ یار گجرانوالہ کرایہ بڑا ہو گیا ہے، کبھی نہیں کہے گا، کیونکہ اس کا مسئلہ پٹرول ہے، اس کا مسئلہ کرایہ نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ منصب ملتا ہے تو لوگوں کی طبیعت میں بگاڑ آ جاتا. کوئی تو ہو نا جو آپ کو کہے بھائی ادھر آئے نا. اس میں بھی ایک لذت ہے. اگر انسان کے منصب نے اس میں بگاڑ پیدا
ہمارے منصب ہماری طبیعتوں میں بڑا ظالم نہیں جو اپنی اماں کو بھی کہتا ہے کہ میں حضرت ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں مالدار ہوں، ابا جی کو بھی کہتا ہے. آپ کچھ بھی ہو جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، وقت کے محدث اعظم بھی ہو جائیں، جنت پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے. کیسے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں آپ؟ اپنے مناسب کو کبھی بگاڑ کا سبب نہ بنائیں. میں تھوڑے دن کی بات ہے، ہمارے دوست کچھ پیار کرتے ہیں یہاں، زیادہ نہیں، تھوڑا سا ایک سسٹم ہے رمضان میں کچھ لوگوں کی مدد کرنے کا. تو میں یہ کچھ دن ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مسجد کی گلی میں سے عصر کی نماز کے لیے، تو ایک بوڑھے نے مجھے آواز رہا، صاحب السلام علیکم، نکی جی گل کرنی سی. میں کہ حکم؟ کدی کدائیں تواڈے سنگی کو راشن دیندے نے روزے اچ. میں نے کہا وہ مل جائے گا آپ کو، رمضان آئے گا تو. کہنے لگے پہلو نہیں مل سکتا، راشن ونڈن والے لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجیے، پہلے نہیں مل سکتا. تو میں ان کا بازو تھام کے کونے میں لے گیا. میں نے کہا خیر ہے، وہ ایسا آدمی نہیں ہے کہ روایتی اور روایتی بندے کو پتہ چل جاتا ہے. میں نے کہا خیر ہے. کہنے لگے منڈا 40,000 کماندا ہے تے 34,000 تے گیس دا بل آ گیا. تے میں جنی واری راتی اٹھیا نا، او دے کمرے دی بتی بلدی سی پئی، آندا تے نہیں بیچارا تکلیف ہے چھے. کہ میں انہوں آکھیا پتر وہ راشن آ جانا ہے، تو با بل دا کچھ ہیلا کر. تو میں کیا حضرت صاحب نو آکھاں گا کہ انہیں سنگیاں نو آکھن. تو دوست منصب ملے ہیں تو ہمیں بھول ہی گیا ہے، دائیں بائیں ہمیں یاد ہی نہیں رہا. ہمارا خیال ہے سارا خرچہ MNA صاحب ہی آ کے کریں گے، وہ تو پہلے پورا کریں گے جو انہوں نے لگایا ہے. غریبوں کے اشک کون پونجے گا؟ کون خیال کرے گا؟ تمہیں منصب ملا، تم آگے چلے گئے، واپس آؤ، اپنی سطح پر غور کرو. آج شب برات کی نورانی رات میں آپ سے عرض کروں گا، میرا مالک بڑا راضی ہوتا ہے جب غریب کے آنسو پوچھے جاتے ہیں. اللہ بڑا راضی ہوتا ہے جب بھوکے کو روٹی کھلائی جاتی ہے. میرے مرشد کریم غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 50 سال دین پڑھایا ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں رب سب سے جلدی اس وقت راضی ہوتا ہے جب تم بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو. اللہ اس وقت راضی ہوتا ہے. اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھ لو یار. آؤ تھوڑی تھوڑی کر کے مدد کریں لوگوں، اور اپنے اپنے تحت کر لو، اپنے اپنے گلی محلے میں کر لو، اپنے اپنے ہاتھ سے کر لو. لیکن بھولنا چھوڑ دو. ہم بھول جاتے ہیں، وہ ذرا پیسے آتے ہیں تو لوگ گاؤں کی رہائش ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ جا کے کسی سوسائٹی میں گھر بنا لیتے ہیں. انہیں پھر غریب نظر ہی کوئی نہیں آتا. وہ ادھر رہے تو انہیں نظر آئے نا. حضرت عمر کا دور خلافت تھا، کنز المال میں روایت ہے، میں یہ روایت 100 دفعہ پڑھی ہوگی، میں نے بڑی پرانی اور راج کے پڑھتا ہوں. کچھ چیزیں بندہ اپنے لیے نہیں پڑھتا. مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا تو حضرت عمر تلاش کر رہے ہیں، کبھی بھاگ کے ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں ڈھونڈتے ہیں مال غنیمت کا اونٹ مل جائے. ایک شخص نے سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کی عالی مرتبت خدمت، حضور کدھر بھاگ رہے؟ فرمایا وہ مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا ہے. تو عام سی بات تھی، لوگ کہتے نہیں کسی منڈے نو آگ چھڑو، کسی بچے نو کہہ دیو. تو فوراً کہا جناب کسی غلام کو کہہ دیتے. حضرت عمر ٹھہر گئے، رخ پیچھے کیا، اور پھر ڈبڈباتی آنکھوں سے آنسو چھلکے فرمانے لگے تمہیں خطاب کے بیٹے عمر سے بڑا غلام کو نظر آتا ہے؟ میں بھی تو غلام ہی ہوں نا، میں بھی تو غلام ہوں، غلام ہی ڈھونڈ رہا ہے. میں اور کسی کو کیا غلام سمجھوں، میں بھی تو غلام ہی ہوں. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران اور فرما بردار ایسے کہ عمر اشارہ کریں تو لوگ جانے تھیلیوں پہ رکھ کے آ جائیں، پر وہ فرماتے ہیں غلام ہی تو ہوں، میں غلام ہی ہوں. میرے دوست منصب ملے ہیں تو ہم بڑی چیزیں بھولتے جا رہے ہیں. منصب ملنے پر چیزوں کو نہیں بھلائیں، لوگوں کا خیال کریں. بس آخری باتیں چند آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں.
میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ مہربانی کریں، ہم تصوف اور طریقت کے لوگ ہیں، خانقاہی لوگ ہیں، درد سوز والے لوگ ہیں۔ میرا آپ کو سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ نے رمضان شریف آنے والا ہے، موبائل کم سے کم استعمال کرنا ہے، قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، ایک تسبیح ہاتھ میں رکھیں، اس محبوب پہ درود پڑا کرو جو روز آپ کو یاد کرتے ہیں۔ کیسے بھول جاتے ہو، سارا دن حضور کو یاد کیے بغیر گزار دیتے، اور نبی پاک نے تو ایک رات امت کو یاد کیے بغیر نہیں گزاری۔ اپنے معاملات عبادات والے بنائے، کوئی کونا تلاش کریں جس میں بیٹھ کر اللہ کی یاد ہو۔ میں اپنے سب سنگیوں کو جو حکم سمجھ سکتا ہے حکم سمجھ لے، ورنہ گزارش تو سبھی کے لیے، آپ نے رمضان بازاروں میں نہیں گزارنا، ابھی رمضان سے پہلے کپڑے خرید لیں، ابھی سے سلوا لیں۔ رمضان شروع ہو تو اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزاریں، اپنے اخراجات کو کم کریں۔ کامیاب تاجر وہ نہیں ہوتا جس کی آمدن زیادہ ہوتی ہے، کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جو ہو اس کے اندر مینج کرنے کا عادی ہے۔ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں اگر اخراجات بڑھا لیجیے۔ اپنے اخراجات کو مینج کریں اور اپنے دائیں بائیں رشتہ داروں میں، گلی محلے والوں میں غریب لوگوں کو دیکھیں، ان کے ساتھ کوشش کریں اشک شوئی کرنے کی، تعاون کرنے کی۔ اور پھر تیسری میری آپ سے بڑی درد مندانہ اپیل ہے، اس پر آپ ضرور توجہ دیں۔